بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے اس شہر کو بسایا اور آباد کروایا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو یہاں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنانا منظور نہیں تھا، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 یا 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد 2 صاحبزادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی اور ذمہ دار ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاد بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی، جو تاریخی روایتوں کے اعتبار سے تقریباً 2000 سال تک اسی خاندان میں رہی۔ پھر کچھ سالوں تک بنو عدنان نام کا قبیلہ بھی منتظم رہا۔ آخر بنو جرہم اور بنو عدنان سے کعبے کا انتظام عرب کا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ چھین کر خود قابض ہو گیا، لیکن بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں جیسے خانہ کعبہ کے دونوں سونے کے ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر دفن کر کے اس طرح زمین کے ساتھ ہموار کر دیا کہ نشانات بھی باقی نہیں چھوڑے۔ بنو خزاعہ نے تقریباً 300 سال تک وہاں حکومت کی۔ حکومت کیا تھی؟ بس کچھ عہدے تھے جن پر قبضہ کا نام زمام حکومت ہاتھ میں لینا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، وقت پر جھاڑو لگا دینا اور صفائی کر دینا اور زیارت کرنے والوں کے لیے دروازہ کھولنا۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا۔ بئر زمزم کے بند ہو جانے کے بعد پانی طائف یا اس کے آس پاس کے علاقے سے لایا جاتا تھا۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا۔ لوا یعنی جنگ کے وقت پرچم دکھانا۔ بس یہی چند عہدے تھے جن پر ان کو ناز اور فخر تھا، اور یہ جس کے قبضہ میں ہوتے تھے اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر صدیوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر 5ویں پشت میں قصی بن کلاب نام کے ایک شخص پیدا ہوئے، جن کے والد بچپن میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کی والدہ ایک دوسرے شخص سے نکاح کر کے مکہ سے کافی دور چلی گئیں اور قصی کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔
جہاں قصی جوان ہوئے اس طرح ان کے زمانہ کو گرم سرد چکھنے کا اچھا موقع ملا۔ وہ جوان ہو کر واپس مکہ المکرمہ آ گئے اور آتے ہی اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے بنو خزاعہ سے جنگ کی اور مکہ کی باغ ڈور خود سنبھال لی۔ اس طرح صدیوں تک مکہ کے انتظام سے علیحدہ رہنے کے بعد قریش دوبارہ مکہ کے ذمہ دار اور سردار کی حیثیت سے مشہور و معروف ہو گئے۔ قصی نے مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے تاریخی کام انجام دیے۔ انہوں نے ہی اپنی قوم پر کچھ ٹیکس متعین کیے تھے جس کے ذریعے حاجیوں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور قومی مشورہ کے واسطے دار الندوہ نام کا ایک بڑا ہال تعمیر کروایا جس میں بڑے بڑے مشورے اور خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ قصی کے بعد مکہ پاک کی یہ سرداری یکے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف اور پوتے ہاشم اور پڑپوتے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے یہاں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان کیا تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں پشت میں فہر نام کے ایک آدمی آتے ہیں، ان کا لقب قریش ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کو قریش کہا جاتا ہے، اور تیسری پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہے، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم یا ہاشمی سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے ہاشم عبد مناف کی اولاد میں سے زیادہ سخی اور مالدار تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد ان کی اولاد نے ہاشم کو مکہ المکرمہ میں انتظام کے 2 بڑے عہدے حاصل ہو گئے، ایک سقایا یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے کا بندوبست کرنا، دوسرا رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کرنا۔ ہاشم ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ میں حاجیوں کو روٹی شوربے میں ڈال کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا، اور وہ روٹیاں توڑ کر سالن میں ڈال کر فرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ مکہ المکرمہ سے تجارت کا کچھ سامان لے جاتے، وہاں فروخت کر کے وہاں سے کچھ سامان خرید کر لا کر
مکہ لا کر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال کا خرچ نکل آتا تھا۔ ہاشم کے 5 بیٹے تھے، لیکن مشہور شیبہ ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ہاشم تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ منورہ پہنچے، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ تو وہاں قبیلہ بنی نجار میں کچھ لوگ کچھ دن ٹھہر گئے۔ اسی قبیلہ میں سلمہ بنت عمر نام کے نیک اور صالح خاتون سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کو اللہ تعالی نے بچہ عطا فرمایا۔ اس نے اس کا نام شیبہ رکھا، کیونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اور سر میں سفید بالوں والے کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے میکے ہی میں بچے کی پرورش کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے مکہ کی عمارت میں اپنے ہاتھ میں لی، یعنی مکہ کا انتظام سنبھالا۔ تقریباً 10-12 سال گزرے ہوں گے کہ مطلب کو اپنے بھتیجے شیبہ کا علم ہوا تو فوراً ان کو لانے کے لیے یثرب یعنی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ تیر چلا رہا ہے۔ جب تیر صحیح سمت پر لگتا ہے تو اس وقت للکار کر اور سینہ تان کر کہتا ہے، میں قریشی ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مطلب نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بچوں نے جواب دیا، یہ ہاشم کا بیٹا ہے جو اصل میں مکی قریشی ہے اور یہاں اپنے ننہال میں رہ رہا ہے۔ مطلب نے شیبہ کی والدہ یعنی اپنی بھوج کو بڑی مشکل سے تیار کیا کہ اس کو میرے ساتھ مکہ جانے دو، یہ اپنے والد کی حکومت سنبھالے گا اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں رہے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا اور 8 دن کا سفر طے کر کے مکہ اس طرح پہنچے کہ شیبہ مطلب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکہ والوں نے شیبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ یہ ضرور مطلب کا غلام ہوگا۔ غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پکارنے لگ گئے۔ پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام بالکل بھول ہی گئے اور عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق کعبہ پاک کی متولیت کے سارے عہدے ان کو مل گئے۔ پھر انہوں نے قریش میں عزت اور شہرت اور نیکی کا وہ مرتبہ حاصل کیا جس تک ان کے خاندان میں آج تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا اس کی کھدوائی شروع ہوئی۔ عبد المطلب مکہ کے سردار بن گئے اور لوگوں میں انہوں نے بہت زیادہ عزت و شہرت پائی۔ حاجیوں کے کھانے اور پانی کا وہی انتظام کرتے تھے، لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت مشکل آتی تھی، کیونکہ مکہ المکرمہ کے اس سنگلاخ علاقے میں پانی کا تو خیال کرنا بھی عجیب لگتا تھا۔ سارا پانی دور دراز علاقوں سے اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ زمزم کا کنواں تقریباً 300 سال سے بند تھا، جس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔
اسی دوران عبد المطلب نے ایک رات خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ صبح بیت اللہ کے قریب جہاں ایک کو ٹھونگے مارتے ہوئے نظر آیا، ایک کنواں ٹھونگے مارتے ہوئے نظر آئے گا، آپ سمجھ لینا کہ یہی زمزم کی جگہ ہے۔ صبح عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ میں نے آج رات یہ کیا دیکھا؟ جب وہ حرم کی طرف گئے تو وہاں سچ مچ ایک کنواں زمین کو کھرید رہا تھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے۔ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کو ساتھ لے کر کھودنا شروع کر دیا۔ قریش نے پوچھا، یہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے جواب دیا، کنواں کھودنے لگا ہوں۔ لوگوں نے کہا، بے وقوفی کی بات، یہاں کون سا کنواں؟ 300 سال گزر گئے زمزم کو بند کیے ہوئے، اب کون سا کنواں کھودو گے؟ عبد المطلب نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے زبردستی روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر میرے کئی سارے بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے اور مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس لیے انہوں نے خدا تعالی سے دعا کی اور ایک منت مان لی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ خدا تعالی کا کرنا ان کو 10 بیٹے ہی عطا ہو گئے، اور ادھر کچھ دن بعد کھودتے کھودتے زمزم کا پانی نکل آیا، جس پر لوگ حیران و ششدر رہ گئے، اور عبد المطلب کی بزرگی بھی تسلیم کرنے لگ گئے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں حصہ داری اور شراکت کے لیے ان سے جھگڑنے لگے، تو دوسرے لوگوں نے ان کو ان سے روک دیا اور کہا، یہ صرف ان کی بزرگی سے نکلا ہے، لہذا اس کا پورا انتظام ان کے پاس ہی رہنے دو۔ ادھر عبد المطلب نے زمزم کے پاس ہی ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں۔ الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ پانی نکل رہا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سیرت سے کچھ ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسری قسط کے لیے انتظار کیجیے گا۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ جڑے رہے ہمارے اس چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو خود بھی سنیں، لائک اور شیئر کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چھوٹے سے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔